بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ 12 ربیع الاول شریف کا اختتامی جلوس تھا جو آج مرکزی عیدگاہ پونچھ کے اندر اختتام ہوا، اور ہزاروں کی تعداد میں آج یہاں پر عوام اہل سنت نے شرکت کی۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب نے جامع انداز میں ایک خطاب ارشاد فرمایا، جس میں 1500 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے 15 اہم نکات کے اوپر جو ہے وہ عوام الناس سے خطاب فرمایا۔ حضرت کیا آخری پیغام رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اب میلاد شریف کا جو عملی طور پر عوام نے جو ہے اب تک تعاون پیش کیا، اب اس سے آگے جو ہے وہ عملی ایک میدان، عملی ایک سلسلہ بہت آگے شروع ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جماعت اہل سنت نے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے عوام الناس کی رہنمائی فرمائی ہے، تو کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ دو چیزیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ عقیدے کے تعلق سے یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ جان ایمان، اصل ایمان، اساس ایمان، بنیاد ایمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ عین ایمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ضروری ہے، اور یہ اظہار محبت تو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ۔ کہیں علم غیب کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں حاضر و ناظر کے چرچے ہوتے ہیں، کہیں حیات النبی کے اوپر بات ہوتی ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے، کہیں جلسہ کیا جاتا ہے، جہاں جلوس کیا جاتا ہے۔ جتنی چیزیں ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار۔ اور یہ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے خمیر میں، ہمارے ضمیر میں، ہماری رگوں میں، ہمارے خون کے اندر پیوست ہے، اور ہماری نسلوں کے خون کے اندر بھی پیوست رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سلسلہ تو تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ تو پہلی بات 1500 سالہ جشن میلاد کے تعلق سے کہ ایک تو اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے، وہی عقیدہ جو صحابہ کرام، اتباع التابعین، تابعین کرام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کامل اہل بیت اطہار، جس عقیدے کی صحیح ترجمانی آج کے زمانے میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ اور دوسری چیز، اپنا عمل درست ہو، اور عمل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ عطا کی ہے۔ محبت بھی حضور کی ذات کے ساتھ، اور عمل بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے لینا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور حضور کی اطاعت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کے اوپر چلنا ہے، اسی میں فلاح بھی ہے، بقا بھی ہے، اور امت کی ترقی اسی کے اندر مضمر ہے۔ اگر جماعت اہل سنت صوبہ جموں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمیں عوام الناس بہت زیادہ دیکھتی اور سنتی ہے، اور دینی اعتبار سے اپنی اصلاح کرتی ہے۔ تو ناظرین تک جو ہے، جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے فالو کر رہے ہیں، ان تک کیا اہم پیغام رہے گا کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مزید جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کو برقرار رکھیں؟ ماشاءاللہ جماعت اہل سنت کے یوتھ ونگ نے، آپ نے دیکھا یوتھ کو، یہ ساری جماعت اہل سنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یوتھ ونگ کو کس قدر انہوں نے محنت کی ہے، اور لیگل ونگ آپ نے دیکھا ان کو بھی، وہ بھی قانونی چارہ جوئی کس طریقے سے کرتے ہیں۔ پھر علماء کرام جماعت اہل سنت کے ساتھ جو منسلک ہیں، معززین شہر ہیں، سب لوگ کام کرتے ہیں، اور ہم سب ایک وجود کا نام ہے ہمارا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں حقوق اللہ کا خیال بھی رکھنا ہے، اور حقوق العباد کا بھی، اور خاص کر انسانیت کے اوپر جب کہیں بھی زمینی آسمانی کوئی بھی آفات آ جائے، جماعت پہلے بھی فرنٹ لائن پہ تھی، آئندہ بھی فرنٹ عوام کا اور خاص کر نوجوانوں کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ 1500واں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منایا گیا، خاص طور پر اس سے پہلے تو دیکھا گیا، لیکن اس سال جو عوام الناس کا اور نوجوانوں کا علماء کے ساتھ تعلق دیکھا گیا ہے، وہ ایک منفرد تھا۔ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کچھ پیڈ لوگ ہیں، مثلا جن کو باضابطہ پیسے ملتے ہیں، وہ علماء کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے بہت سے لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ اب کچھ مولوی لباس میں بھی ہیں، لیکن وہ پیڈ ہیں، اور اس کے بہت سے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح اختلاف ہو، انتشار ہو، اس کی پگڑی اچھالی جائے، اس کو بدنام کیا جائے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ تو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں کارگر ہو جاتا تھا، لیکن جس وقت یہ ایک عرصہ ہو گیا ان نوجوانوں کو ہمارے ساتھ چلتے ہوئے، ہمیں ان کے ساتھ چلتے ہوئے، اب الحمدللہ وہ بھی سمجھ چکے ہیں، ہم ان کو سمجھ چکے، وہ ہم کو سمجھ چکے ہیں، مل جل کر کے ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ نوجوان علماء معززین شہر الگ الگ نہیں ہیں، ہم سب لوگ مل جل کر کے مسلک اہل سنت و جماعت کی انشاءاللہ تعالی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی ایک اچھی بات ہے کہ جب سے ربیع الشریف کا یہ چاند طلوع ہوا تھا، اور میلاد کے نام سے میٹنگ ہوئی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پونچھ کی جانب سے، ڈی سی صاحب نے، ایس ایس پی صاحب نے، اور جتنے بھی اس کے ماتحت جتنے ادارے ہیں، محکمہ جات، ان تمام نے جو ہے مکمل طور پر تعاون پیش کیا ہے۔ بالخصوص سیکورٹی کے لوگوں نے
اور میونسپلٹی کے لوگوں نے AD فوڈ نے بجلی کے ایکسچینج صاحب نے پانی کی ایکسچینج صاحب نے سب نے جو تعاون پیش کیا ہے ہم ان کے مشکور بھی ہیں. اور اسی ساتھ میں جو اس سال نوجوان ہمارے جتنے بھی آئے شہر میں اور گاؤں دیہات میں چل کر کے نکل کے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. 12 دن تک وہ لگے رہے رات میں دن میں چلتے رہے اس میں جو ہے اپنا تعاون پیش کیا ہے سجانے میں لنگر پکانے میں نگرانی کرنے میں ایک مثال ادا کیا. ایک جو ایک خواب تھا ایک جو منصوبہ تھا الحمدللہ تعالیٰ اس پر ہم نے مکمل طور پر جو ہے لوگوں کو دیکھا کہ بالکل اس پہ اترے وہ ہماری بھی سے بڑھ کر کے لوگ آئے. اس میں ائمہ کرام نے بڑا تعاون پیش کیا لوگوں کو جو ہے اس طرف راغب بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جن لوگوں نے لنگر کا اہتمام کیا ان کے بھی ہم مشکور ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ہم آگے بڑھے ہیں اس موقع پر یہی پیغام دیا جا رہا ہے جماعت اہل سنت کی جانب سے. خاص کر کے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر جو ہے ہم عمل کریں. یہی میلاد کا پیغام ہے. علم نور ہے، علم نور